أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 64 سے 71 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا۔ ایک وہ طبقہ جو اپنے اسلاف کے بعد نالائق طبقہ تھا، جو انبیاء کرام کے بعد ان کے صحیح جانشین نہیں تھے، جنہوں نے نماز کو بھی ضائع کیا، خواہشات کی پیروی کی، تو ان کا انجام اللہ نے کیا بتایا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ بہت جلد وہ جہنم کو دیکھیں گے، جہنم سے ملیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے توبہ کا رستہ اختیار کیا، غلطیوں سے تائب ہوئے، ایمان کو درست کیا، اعمال کو ٹھیک کیا، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور ان کو ان کے نیک اعمال کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کریں گے، ان پہ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جن باغات میں ان کا بسیرا ہوگا تو اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے، اور انہیں باقاعدگی کے ساتھ وہاں باعزت روزی ملے گی صبح و شام۔ اور یہ وہ جنت ہے کہ جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے متقی بندوں کو بنائیں گے۔ تو گیا برے لوگوں کا انجام اور بھلے لوگوں کا انجام اللہ نے بیان فرمایا۔ آگے بھی اب یہ سلسلہ چلے گا، لیکن بیچ میں ایک آیہ کریمہ، بلکہ دو آیہ کریمہ ایسی ہیں جن کا بظاہر پہلی آیات سے جوڑ نہیں لگ رہا، بظاہر، ورنہ حقیقت میں تو قرآن مجید کی ہر آیت دوسرے سے متصل ہے، ہر سورت دوسرے سے مربوط ہے، لیکن بیچ کی آیہ کریمہ میں ایک خاص بات کا ذکر ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات سوالات کیے جاتے تھے، اور آپ ان لوگوں کو سوالات کے جوابات وحی سے دیا کرتے تھے۔ اگر پہلے سے وحی آئی ہوتی ہے تو سوال کا جواب فوری دے دیتے تھے، اور اگر پہلے سے اس سوال کے جواب کی وحی نہیں آئی تو آپ وحی کا انتظار کیا کرتے تھے کہ وحی آئے گی، سوال کا جواب بتایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ پوچھا اور فٹافٹ جواب دے دیا، نہ، ایسی بات نہیں تھی۔
اس کی مثال آپ کو دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات تو پہلے گزر چکی ہے کہ مشرکین نے یہودیوں کے ایما پر مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے جو پہلے گزرے ہیں جی سورہ کاف میں اور سورہ بنی اسرائیل میں. ایک کا جواب بنی اسرائیل میں اور 2 کا سورہ کاف میں آیا. تو لیکن ان جوابات کے آنے میں آپ کو پتہ نا تاخیر ہوئی تھی. آپ نے تو فرماتے میں کل دے دوں گا اور زبان سے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. دل میں تو ہر وقت انشاءاللہ اللہ کے نبی کے دل میں ہوتا ہے، لیکن ایک قانون اور قاعدہ ہے کہ زبان سے نہیں کہا تھا تو بڑے لوگوں کی چھوٹی سی فروغ گزاشت پر بھی سخت مواخذہ ہوتا ہے، ورنہ بات تو مستحب تھی لیکن وہی رک گئی. کئی دنوں تک جواب نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوئی اور مخالفین نے بڑی لے دے کی اس پر. تو بالآخر وہی آئی اور سوالوں کا جواب بھی دیا اور ساتھ میں وہی کی تاخیر کی وجہ بھی بتائی کہ آپ نے انشاءاللہ آئندہ جب بھی آئندہ ہونے والے کام کے بارے میں کہیں تو انشاءاللہ کہیں. ایسا ہی ایک عتاب ایک اور اللہ کے نبی پر بھی ہوا. وہ کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. تو ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ آج شب میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا. یعنی وہ تقریباً 100 کے لگ بھگ تھی یا 70 تھی یا 100 تھی، اور ان سے ملاپ کے نتیجے میں جو بچے ہوں گے ان سب کو جب بڑے ہوں گے تو مجاہد بناؤں گا اور ان کے ذریعے سے میں جہاد کروں گا. لیکن زبان سے انشاءاللہ، دل میں تو تھا. تو عتاب ہوا اور اس رات کے عمل سے کسی کا حمل نہیں ٹھہرا، صرف ایک کا. اور ایک سے بھی جو بچہ پیدا ہوا تو ناتمام اور نامکمل دھڑ لوتھڑا جو دائی نے لا کر آپ کے تخت کے سامنے رکھے، یہ لو یہ آپ کی قسم کا جواب ہے. تو فوراً کو یعنی تنبؤ ہوا کہ وہ انشاءاللہ نہیں کہا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ضابطہ ہے کہ آئندہ کام ہونے والا جو ہے اس کے لیے انشاءاللہ کہنا چاہیے. ہم لوگ تو 20 کام بغیر انشاءاللہ کے کہتے ہیں اور پھر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے لوگوں کی تو تھوڑی سی فروغ گزاشت بھی قابل مواخذہ ہوتی ہے. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جوابات آئے. اسی طریقے سے ایک اور موقع پر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آقا بتائیں زمین کے اندر بہترین جگہ کون سی ہے اور بدترین جگہ کون سی ہے؟ ما خیر البقاء و ما شر البقاء، زمین کے اندر بہترین جگہ کیا ہے؟ بری. تو حضور نے فوراً جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اس پر پہلے سے وحی نہیں آئی تھی. تو آپ خاموش رہے تھوڑی دیر اور خاموش رہنے کے بعد آپ نے سائل کو جواب دیا کہ خیر البقاء مساجدھا و شر البقاء اسواقھا، کہ زمین کے اندر بہترین جگہ تو مسجدیں، بدترین جگہ مارکیٹ بازار، جہاں ہر وقت شور شرابہ ہوتا ہے یا جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا. اور مسجد جہاں خیر ہی خیر ہے، اللہ کا ذکر ہے، عبادت ہے، تو بہترین جگہ مسجد، بدترین جگہ بازار. اور ساتھ میں سائل کو بتایا کہ جواب دینے میں دیر اس لیے ہوئی کہ جبریل ابھی آ کر بتا گئے. جبریل ابھی آئے اور بتا کر گئے. تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے جبریل امین کے منتظر رہتے تھے کہ وہ آئیں، جواب لائیں تاکہ جواب دیں.
ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی ان کے انتظار کی، اور ویسے بھی اللہ کا فرشتہ اور مقرب ترین فرشتہ، اس کی آمد کتنی خیر و برکت والی ہوگی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اشتیاق رہتا تھا، شوق رہتا تھا کہ جبریل بار بار آیا کرے، ٹھیک ہے، بلکہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ وسلم سے کہہ بھی دیا کہ جبریل کیا جتنا تم آتے ہو اس سے زیادہ نہیں آ سکتے ہو؟ جتنا آتے ہو اس سے زیادہ نہیں آ سکتے ہو؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرشتوں کی زبانی حضور کو جواب دیا۔ یہ آیتیں جو بھی دو ہیں نا، تو یہ جواب ہے نبی کریم علیہ السلام کے اس سوال کا جو جبریل نے کہ آپ اس سے زیادہ نہیں آ سکتے، آپ بار بار آیا کریں، آپ کا آنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، آپ بڑے اچھے دوست ہیں۔ تو اللہ نے ان جبریل اور دیگر فرشتوں کی زبانی یہ آیتیں نازل کی۔ کب وہ کہتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں آتے مگر تیرے رب کے حکم سے آتے ہیں، ہم با اختیار نہیں ہیں، جب جی چاہے آ جائیں، جب جی چاہے چلے جائے، ہم تو اللہ کے قانون کے پابند ہیں، جب وہ بھیجتے ہیں تو آتے ہیں، جب نہیں بھیجتے تو ہم نہیں آ سکتے۔ اسی ضابطے کی پابندی کا ذکر سورہ صافات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، کہ ہم میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں مگر اس کا ٹھکانہ معلوم ہے، وہ وہاں سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اس کا مقام معلوم ہے کہ اس جگہ میں اس نے رہنا ہے، وہ اسی جگہ میں حاضر رہتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم تو ہر وقت اللہ کے حکم کے لیے صف بستہ انتظار میں ہوتے ہیں، صف باندھے ہوئے انتظار میں ہیں کب حکم آتا ہے کسی کام نہ کرنے کا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو اللہ کی تسبیح خواہیں اور کسی کام کے لیے فارغ نہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، صف باندھے کھڑے رہتے ہیں اور ہر ایک کی جگہ معلوم ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ جتنے بھی فرشتے ہیں سب جو ہیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور حکم کے بغیر کوئی جنبش وہ نہیں کر سکتے۔ اسی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ فرشتے معبود نہیں، خدا نہیں، جیسے کہ بعض قوموں نے، بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی معبود بنایا ہوا تھا، جیسے بعضوں نے جنات کو بنایا، بعضوں نے اور مخلوق کو بنایا، تو کچھ فرشتوں کے پجاری ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ فرشتے معبود نہیں، اگر معبود ہوتے تو خود مختار ہوتے، آزاد ہوتے، جہاں آتے جاتے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور جو کسی کے حکم کا پابند ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا تنزل اللہ بامر ربک، ہم نہیں آتے، نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لہو ما بین ایدینا، مزید اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ ہی کو اختیار ہے ان چیزوں کا جو ہمارے سامنے ہیں، وما خلفنا جو ہمارے پیچھے ہیں، وما بین ذالک جو آگے اور پیچھے کے بیچ میں ہیں، یعنی کل اطراف، چاروں اطراف کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ نہ ہمارا اختیار آگے کا ہے، نہ پیچھے کا ہے، نہ بیچ کا ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اس سے تین اطراف نہیں بلکہ اس سے تین زمانے مراد ہیں کہ لہو ما بین ایدینا، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کو پتا ہے ما بین ایدینا جو ہمارے آگے ہے، یعنی مستقبل، آگے آنے والا جو ہے اللہ کو پتا ہے آگے کیا کچھ آنے والا ہے، وما خلفنا، اور جو پیچھے گزر چکا ہے نا، ماضی کا زمانہ،
اس کا پتہ بھی اللہ کو ہے، جو آنے والا وقت ہے اس کا پتہ بھی اللہ کو ہے، وما بین ذالک، اور جو ماضی اور مستقبل کے بیچ میں زمانہ حال ہے، موجودہ زمانہ، اس کی تفصیلات سے بھی اللہ باخبر ہے۔ ہمیں تو نہ حال کا پتہ، نہ ماضی کا پتہ، نہ مستقبل کا پتہ، اور یا یہ کہ نہ ہمیں ان جہات کا، نہ آگے کی جہت کا پتہ، نہ پیچھے کی اور نہ سامنے کی۔ جو اللہ بتاتے ہیں پتہ ہے، جو نہیں بتاتے کوئی پتہ نہیں۔ تو فرشتے عالم الغیب نہیں، فرشتے عالم الغیب، فرشتے حاضر و ناظر بھی نہیں۔ ہر ایک کا ایک مقام ہے، جو وہیں ہوتا ہے ہر جگہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ہر جگہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ سب کچھ کو دیکھنے والا کون ہے؟ فقط اللہ۔ ہر جگہ موجود بھی اللہ، ہر ایک کو دیکھنے والا بھی ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا پروردگار بھولتا بھی نہیں، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی وحی کی ضرورت ہے، کسی سوال کے جواب کی ضرورت ہے، اور معاذ اللہ ان کو یاد نہیں تو پیغام بھیجنے میں تاخیر ہو جائے، ایسی بات نہیں۔ آپ کی ضروریات ٹھیک وقت پر ہمیں دے کر بھیجا جاتا ہے۔ اللہ بھولتے نہیں ہیں کہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، آپ کا ایک سوال ہے اور اس کا جواب اس لیے کہ اللہ کو بھول گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں، بھول چوک سے اللہ پاک۔ مزید بنا اللہ کی تعریف یہ ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین اور آسمان و زمین کے بیچ کی کائنات کا رب وہی ہے۔ رب کا معنی تربیت کرنے والا۔ رب کا معنی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو چیز کو وجود دے، وجود دینے کے بعد اس کی مناسبت سے اس کو پروان چڑھائے، تربیت دے، آگے بڑھے، یہ ہے رب۔ تو آسمان و زمین اور بیچ کی کل کائنات کی تربیت اس کے مناسب حال کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ہر چیز کی ضرورتوں کو بر وقت کون پوری کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اور وہی کر سکتا ہے جو ہر ایک کے حال سے واقف ہو، ضرورت سے بھی واقف ہو، تو وہ صرف اللہ ہے۔ جب اللہ کی یہ شان ہے تو فاعبدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی عبادت کر، جس کی یہ صفات ہیں، جو ماضی حال اور مستقبل سے واقف ہے، جو دائیں بائیں آگے پیچھے سے واقف ہے، جو کائنات کا مربی ہے، جو بھول چوک سے پاک ہے، تو یہی خدا ہے۔ فاعبدہ، سو اسی کی عبادت کیجئے، اور واصطبر لعبادتہ، اس کی عبادت پر جم جائیے، پکے ہو جائیے، قائم ہو جائیے، یہ نہیں کہ ابھی کی پھر بھول گئے، نہیں، اس کی عبادت کیجئے اور کسی کی نہیں، اور عبادت پر بھی قائم رہیے، مضبوط رہیے۔ تو اس صبر سے ہے، اور صبر کے ایک معنی ہیں یعنی کسی چیز پر پکی طریقے سے جم جا، ڈٹ جا، اور صبر کے ایک معنی برداشت کے بھی ہیں، مطلب کہ واصطبر لعبادتہ، اس کی عبادت پر پیش آنے والی تکالیف کو برداشت کیجیے، اللہ کی عبادت پر صبر کیجیے، اس لیے کہ ہر ایک عبادت میں کچھ نہ کچھ دشواری ہوتی ہے بندے کو۔ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہاں تو خیر ٹھنڈا پانی نہیں ہے، لیکن جہاں ہے وہاں کی بات کرتے ہیں۔ چلو وہ نہیں تو کم سے کم مسجد تک آنے میں سردی، وہ بھی یہاں ماشاءاللہ آسانی ہے، لیکن دروازے سے کار تک آنے میں تو ہے نا، اور گاڑی سے اتر کے مسجد تک آنے میں تو ہے نا، ورنہ ہمارے ہاں جائیے تو سارا راستہ بیچاروں کا اندھیرا اور سردی۔ تو
نیند سے اٹھنا رات کو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، ٹھنڈے موسم میں مسجد چل کے آنا، بیٹھ کے انتظار کرنا نماز کی جماعت کا، تو دیکھیے کتنی تکالیف ہے، روزے میں کتنی تکلیف ہے، اور زکوٰۃ دینے میں تو اور بھی تکلیف ہے۔ اس لیے کہ مال ایسی پیاری چیز ہے نا کہ سردی گرمی برداشت کریں گے، آدھی رات کو اٹھ کے جاب پہ جائیں گے، جی مسجد کو تو نہیں آئیں گے الا ماشاء اللہ، اور جاب پر تو پابندی سے جانا ہے جیسے بھی ہے، اس لیے کہ وہاں سے پیسہ ملتا ہے۔ تو پیسہ اتنی پیاری چیز ہے کہ میں نے کہا سردی گرمی نہیں دیکھتا آدمی، تکالیف نہیں دیکھتا، تو اس لیے جب وہ کما کے لاتا ہے پھر دینے کی بات ہو تو 100 دفعہ سوچتا ہے۔ اس لیے جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو کتنی بڑی ہمت کی بات ہے، زکوٰۃ دیتے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی زکوٰۃ دینے میں، اللہ ماشاء اللہ ایسے بھی ہے جن کو خوشی ہوتی ہے دینے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے حج کتنی مشقت کا کام ہے، پیسہ بھی جا رہا ہے، وقت بھی جا رہا ہے، تکالیف بھی ہو رہی ہے، دھکے بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی عبادت ہے اس میں کچھ نہ کچھ دشواری، پریشانی اور مشقت ہے، تو فرمایا وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِ، اللہ کی عبادت پر یہ مشکلات پر صبر کر، ان کو سہ اور عبادت کو مت چھوڑ۔ ایک تو یہ کہ عبادت اسی کی کر، غیر کی نہیں، دوسرا یہ کہ جب جی چاہا کر دی، جب جی چاہا چھوڑ دی، نہیں، بلکہ اس کی عبادت پر صبر کر، مشقت کو برداشت کر، لیکن عبادت کو چھوڑ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حل تعلم لہ سمیہ، کیا تو اللہ کی مثل کوئی اور ہی ہستی بھی جانتا ہے؟ اس جیسی کوئی اور ہستی بھی ہے؟ جی اللہ جب تو سمیع کا لفظ شروع صورت میں بھی گزرا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا نا کہ زکریا ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے یہ نام کسی کا رکھا ہی نہیں، یہ پہلا نام ہے پہلے بچے کا یحییٰ۔ جی تو وہاں اس کا معنی کیا تھا؟ سمیع کا معنی نام، تو سمیع کا ایک مطلب نام، لیکن میں نے وہاں بھی بتایا تھا کہ سمیع کا ایک معنی ہوتا ہے ہم مثل، ہم سر، ایک جیسا۔ تو یہاں یہ ہے حل تعلم لہ سمیہ، یہ نہیں کہ کیا تو اللہ کے نام جیسا اور نام جانتا ہے، وہ بات نہیں، اس کا معنی ہے کیا اللہ جیسا کوئی اور جانتا ہے؟ اللہ کی مثل کوئی اور ہے نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، وہ بے مثل اور بے مثال ہے، تو اس لیے بھی عبادت اسی کی کرتی۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے جواب میں آیتیں اتری کہ وہ جبریل امین یا فرشتوں کی بار بار آمد کی خواہش رکھتے تھے، اور اس کا اظہار کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ ایسی بات نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے آ سکے، وہ تو اللہ کی مرضی کے پابند ہے۔ اب اس کے بعد پھر پہلے سے اس کا تعلق ہے، اور اللہ تعالی معاد کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جو لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں جی، اور دوبارہ زندگی کے جو قائل نہیں، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کے ساتھ زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے، موت کے ساتھ زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور آگے کوئی سفر نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسان، یا انسان سے مراد کافر انسان ہے، ہر انسان نہیں، کیونکہ مومن انسان ایسی بات نہیں کرتا۔ وَيَقُولُ الْإِنسان، انسان کہتا ہے، آدمی کہتا ہے أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا جب میں مر گیا تو عن قریب دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالا جاؤں گا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا جب میں مر گیا، مٹی میں مل گیا، جیسے دوسری آیتیں
وَظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، ہم مٹی میں گم ہو گئے، ہمارے اجزاء مٹی میں رل مل گئے، تو پھر کس نے اٹھانا؟ جی جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ انسان کو دیکھو جس کو ہم نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، آج وہ جھگڑتا ہے ہمارے ساتھ کہ جب میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون مجھے اٹھائے گا؟ اب تو ہڈیاں بوسیدہ ہوئی ہیں، پہلے تو ہڈیاں بھی نہیں تھیں، ذرے بھی نہیں تھے، جب اس دفعہ پیدا کر دیا تو اب کون سی مشکل ہے؟ اب کون سی مشکل ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جب تیرا نام و نشان ہی نہیں تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر تو ایسا دور بھی آیا ہے کہ قابل ذکر چیز تھا ہی، نام و نشان ہی نہیں تھا۔ جب نام و نشان نہیں تھا تو تجھے پیدا کر دیا، نام والا بنا دیا جی، اور تیرے ذرے کائنات میں بکھرے ہوئے تھے، اب کم سے کم تیرے ذرے ایک جگہ پہ تو ہیں، یا چلو کچھ کائنات میں بکھر گئے تو کیا بات ہے، لیکن کچھ تو ہے نا۔ اب ان کو سمیٹنا اور بنانا کون سا مشکل ہے، جبکہ کائنات میں بکھرے ہوئے کو ہم نے اکٹھا کر دیا جی۔ تو انسان کہتا ہے اِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر گیا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو کیا البتہ ان قریب نکالا جاؤں گا قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا اپنی پہلی زندگی کو سوچ تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان اس بات کو یاد نہیں کرتا، انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا، ولم یک شیئا، اس وقت تو یہ کچھ چیز ہی نہیں تھا، اس وقت تو یہ کچھ چیز ہی نہیں تھا، پھر پیدا کر دیا، اب کچھ تو ہے نا، اب کچھ تو ہے نا۔ تو ایک اور آیہ کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے پیدا کرنے کی نسبت دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، اگر مشکل ہوتا تو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہوتا، جب وہ میں نے کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو ذرا یعنی پہلی دفعہ کو یاد کر تو یہ تمہیں سوال کا جواب خود مل جائے گا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، فرمایا یہ بات تو چھوڑ دو کہ دوبارہ میں پیدا کروں گا، یہ تو پکی بات ہے، یہ سوچو کہ دوبارہ پیدا کرنے کے بعد ہوگا کیا، اس پر غور کرو، اس چیز کو چھوڑ دو کہ دوبارہ کیسا پیدا کروں گا، اس کو سوچو کہ دوبارہ پیدا ہوگا تو ہوگا کیا، تو وہ بتاتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ بھی کہہ سکتے تھے نا میری ذات کی قسم، لیکن یہ آقا سے تعلق کی بات ہے کہ تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور ان کو اکٹھا کریں گے، درندوں نے کھایا ہے تو، پرندوں نے نوچا ہے تو، سمندروں نے نگلا ہے تو، مچھلیوں کے پیٹوں میں ہوگا تو، مٹی کے ذروں میں ہوگا تو جی، اور کائنات کے ذروں میں پھیلا ہوگا تو بھی ہم ضرور اس کو اکٹھا کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث میں قصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے کسی آدمی کا قصہ بیان کیا کہ بڑا ہی بے عمل انسان تھا، کبھی اس نے نیکی کا کام نہیں کیا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو بیٹوں کو بلا کر پہلے اس نے پوچھا کہ میں تمہارا کیسا باپ رہا، بڑے اچھے رہے ماشاءاللہ، ہماری ساری ضرورتیں پوری کی، سب کچھ ہوا، کہا لیکن میں نے ایک ذرہ برابر نیکی نہیں کی، تمہیں تو خوش رکھتا رہا لیکن جس کو خوش رکھنا تھا اس کو ہمیشہ ناراض کیا، تمہارے لیے تو اچھا باپ ثابت ہوا ٹھیک ہے، لیکن اس کا اچھا بندہ ثابت نہیں ہوا، لہذا مجھے اندیشہ ہے
کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو میری خیر نہیں، اس لیے تمہیں وصیت کرتا ہوں جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، میری لاش کو جلا دینا، اور اس کی راکھ آدھی دریا میں بہا دینا اور آدھی ہوا میں اڑا دینا، مطلب کہ تاکہ نسیہ منسیہ ہو جائے، گم ہو جاؤں، پیشی نہ ہو۔ اچھا جب مرا تو بیٹوں نے اس کی وصیت پوری کی، جلا کر اس کی آدھی راکھ دریا میں بہا دی، آدھی جی۔ تو اللہ سے کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً دریاؤں کو بھی کہہ دیا، ہواؤں کو بھی کہہ دیا کہ ایک ذرہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، سب ذرے اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ سارے ذرے اکٹھے ہو گئے اور اللہ نے کہا کن، سیدھا ہو جا، فیکون، عدالت میں پیش ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ کیا کیا تھا، کیسی وصیت کی تھی؟ کہ یا اللہ آپ کے خوف سے کیا تھا، انکار نہیں ہے، لیکن آپ سے کیا کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں، اور بس ڈر تھا کہ آپ کے سامنے پیش ہوا تو خیر نہیں ہوگی، تو بس دل میں یہ بات آئی کہ اچھا سچ بول، میرے ڈر سے ہی کیا تھا؟ یا اللہ اور تو بات کچھ نہیں، ڈر سے کیا تھا؟ کہ چل میں نے تجھے بخش دیا۔ لیکن یہ خاص واقعہ ہے، یہ نہیں کہ ہم بھی شروع کر دیں یہ کام، ایسی باتیں خاص خاص موقع پہ ہوتی جی۔ ہاں امید رکھیں اور امید کو پورا کرنے کے لیے کام بھی کریں، باقی وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ لیکن ایسا غلط قدم مطلب یہ کہ نہیں اٹھانا ایسے قصوں کو سن کر، کیونکہ یہ خاص باتیں ہوتی ہیں اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی اللہ کا قانون ہے، ورنہ یہ تو اور جرم ہے، یہ تو اور بھی جرم ہے کہ دفن کرنے کا کہا تھا، جلانے کا کس نے کہا تھا؟ چلیے تو بہرحال تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان کو اکٹھا کریں گے، اور والشیاطین، ان کو ہی کیا شیطانوں کو بھی اکٹھا کریں گے، جنہوں نے یہ پٹی ان کو پڑھائی ہے، استاد شاگرد سب آئیں گے، یعنی شیطان ہی تو یہ پڑھاتا ہے نا اللہ کی نافرمانی کی باتیں، کہ نہیں مرنے کے بعد نہیں کہ کون کہتا ہے مٹی میں مل گیا کون کہتا اٹھانے کا، یہ ساری پٹیاں تو شیطان پڑھاتا ہے جی۔ تو اس لیے تم ان کو بھی جمع کریں گے اور ان شیاطین کو بھی جمع کریں گے جو ان کو یہ وسوسے دیتے رہے۔ ثم لنحضرنہم، پھر سب کے سب کو ہم حاضر کریں گے، کہاں؟ حول جہنم، جہنم کے آس پاس سب کو اکٹھا کریں گے، حاضر کریں گے، اور کس طرح؟ جسیا، گھٹنوں کے بل، گھٹنوں کے بل ایسے جھکے ہوئے، جو ایک ذلت کی نشانی ہوگی۔ تو اس طریقے سے ان کو جہنم کے کنارے پر، ان کو بھی جو منکرین قیامت ہیں، جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور ان شیاطین کو بھی جنہوں نے یہ سبق ان کو پڑھایا، سب کو جہنم کے آس پاس گھٹنوں کے بل ہم حاضر کریں گے، حاضری ہوگی۔ پھر ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہم ہر پارٹی سے نکالیں گے، ننزعن، ہم ضرور نکالیں گے، من كل شيعة، من كل، سب شیعوں سے، من كل شيعة، شیعہ کا مطلب ہوتا پارٹی، گروپ، ہر پارٹی سے، کیونکہ گناہگاروں کی بھی تو کئی پارٹی ہوں گی، چوروں کی الگ ہوگی، ڈاکوؤں کی الگ ہوگی، خلافت ہوگی، تو ہم نکالیں گے ہر پارٹی سے اس کو، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کہ ان میں سے کون ہے جو رحمان پر سخت بغاوت کرنے والا اور نافرمانی کرنے والا ہے، کیونکہ ہر پارٹی میں کوئی نہ کوئی لیڈر ہی ہوتا ہے نا جی، جس کے پیچھے پارٹی چلتی ہے، تو ہر پارٹی سے ہم اس کے لیڈر کو نکالیں گے
جو رحمان کے مقابلے میں سرکش تھا، باغی تھا، اس نے پوری پارٹی کو بغاوت کے، جی ہاں، انہیں پتہ چلے گا ابھی کیا بات ہے، آگے پتہ چلے گا ابھی کیا بات ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بیاسلیہ، پھر البتہ ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو جہنم میں داخل کرنے کے زیادہ مناسب ہیں، زیادہ مناسب ہیں، یعنی جائیں گے تو اور بھی، لیکن جن کو آگے کیا جائے گا، جھنڈا جس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ اس نے گمراہ کیا ہوگا کہ پہلے وہ جائے اور پیچھے اس کی پارٹی جائے، تو پارٹی لیڈر جو ہے نا اس کو نکالا جائے گا، اور جہنم کا جو جھنڈا ہوگا اس کے گناہ کو اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، آگے وہ جائے گا، پیچھے پارٹی جائے گی اور جہنم میں ان کو داخل کر دے گی۔ یہ ہوگا انجام، یعنی اس کو سوچو، یہ ہوگا انجام۔ لیکن اب تو پارٹی لیڈروں کو ہی خدائی کے منصب پہ بٹھایا ہوا ہے، جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے، جو الٹی سیدھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جی، اللہ سے وہ پیار نہیں جو اس سے پیار ہے۔ اللہ کا نام تو رٹا رٹایا کبھی زبان سے نکل جاتا ہے، ورنہ 24 گھنٹے انہی کے نام ہیں بدکاروں کے زبانوں کے، ٹھیک۔ ایسے خدا کو بھولے ہوئے، یعنی کافروں کی بات نہیں کر رہا، اپنوں کی بات کرتا ہوں، اپنوں کی بات کرتا ہوں کہ لیڈروں کو، اور لیڈر بھی کوئی کام کے ہوتے، وہی بدماش، وہی گنڈے جی، اتنی تعریفیں کہ صبح شام انہی کا نام ہے، اللہ کا نام تو کبھی بھولے سے آ جائے تو آ جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جتنی قرآن نے وضاحت سے آخرت کی منزل کشی کی ہے، اتنا ہی آخرت کو ہم بھولے ہوئے۔ آپ باقاعدہ سنتے ہیں، کبھی کوئی ایسا درس ہوا ہے کہ اس میں قیامت کا ذکر نہ ہوا ہو؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پیرائے میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم ہیں جو ٹس سے بس نہیں ہوتے۔ حالانکہ مومن ہونے کے ناطے ہمارے ایمان کے ارکان میں ایک مستقل رکن ہے ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان لانا، لیکن اس کے باوجود ایسے ہیں کہ جیسے بس کچھ حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور ایک تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا ہمارے اور اسلاف کے بزرگ، ہمارے گزرے ہوئے بزرگوں میں سے، کہ ان کے سامنے جیسے کہ قیامت سامنے کھڑی ہے، اور جیسے کہ جنت دوزخ کو وہ دیکھ رہے، اس لیے نیکی کے کام میں بے دھڑک جیسے جنت نظر آ رہی ہے، اور گناہوں کے کام سے اتنا پیچھے کی جیسے جہنم نظر آ رہی ہے، اتنا یقین۔ اور جب تک یہ یقین نہیں ہوگا اس وقت تک لائن بھی چینج نہیں ہوگی زندگی کی، ایسی بیٹھنگی رہے گی جی، اور غفلت سے چلے جائیں گے۔ تو دیکھیے کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قیامت کے بعد۔ اچھا یہ ہوگا، یہ تو کافروں کے بارے میں اللہ نے ذکر فرما دیا کہ جو منکر آخرت کے اور جو دوبارہ جی اٹھنے پر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، تیرے رب کی قسم کہ یہ یقیناً ہوگا، اور یہ کہ ان میں سے ان کے لیڈر بھی نکالے جائیں گے اور پھر تابع متبوع اکٹھے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اب ایک عام بات فرماتے ہیں جس میں کافر مومن کی بات نہیں، سب کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور لوگوں تم میں سے کوئی ایسا بھی نہیں مگر اس کا گزر جہنم پر سے ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں مگر اس کو جہنم میں اترنا پڑے گا۔ وہ مومن ہے تو بھی رستہ وہی ہے جنت کو جانے کا،
کہ وہاں سے گزر کے جائے گا. وہ جو کافر ہے اس کا تو مقام ہی وہی ہے، لیکن مومن کا رستہ بھی وہی ہے. تو ان منکم الا واردھا، نہیں ہے تم میں سے کوئی آدمی بھی الا واردھا مگر وہ جہنم میں اترنے والا ہے. اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تو یہی ہے کہ براستہ جہنم جنت کو جائیں گے مومن بھی، تو وہ رستے میں پڑے گے اور اس میں سے ہو گزر کے جائیں گے. گزرگاہ تو وہی ہوگی لیکن جہنم کا عذاب ان کو ٹچ نہیں کرے گا. گزریں گے تو اسی میں سے، لیکن بالکل بچ بچاؤ سے. اب جہنم سے گزریں گے تو بچ بچاؤ کیا؟ کہ تم نے دیکھا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے آگ سے بچے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو ایک دنیا میں جہنم ہی بنا کے اس میں ڈالا تھا نا لوگوں نے، لیکن کیا آگ نے اس پہ اثر کیا؟ بیٹھے رہے اس آگ میں اور بڑے اطمینان سے بیٹھے رہے. تو اسی طریقے سے مومن جب جنت کو جائیں گے تو گزر کے تو جہنم کے اندر سے جائیں گے، لیکن ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہوگی، بردن و سلامن، ٹھنڈی اور سلامتی کی اور پار ہو جائیں گے. اور جب کافر جائے گا تو اس کے لیے آگ آگ ہی ہو جائے گی، بردن و سلامن. لیکن دوسری تفسیر یہ ہے اور زیادہ مشہور تفسیر یہ ہے کہ جہنم کے اوپر سے مومن گزر کے جائیں گے، براستہ درج، ہاں پل صراط، یعنی وہ صراط وہ رستہ کیا ہوگا؟ پل ہوگا. لیکن وہ ایسا چوڑا پل نہیں ہوگا جس پہ ہماری گاڑیاں جاتی ہیں، یا ایسا جس پہ ہم چلتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس کی تعریف حدیث میں ہے کہ وہ بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا. بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا. ایسا پل ہوگا. ظاہر بات ہے کہ ایسا پل ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو وہ صرف گویا نشاندہی کرے گا جانے کی، یہ نہیں کہ آپ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے چلے جائیں گے، نشاندہی کرے گا. لیکن ہوگا وہ باقاعدہ پل ہوگا، پل صراط کہتے ہیں. اب اس پر سے کیسے جائیں گے؟ تو اس پر سے گزریں گے، نیچے جہنم ہے، اس کے اوپر سے گزر کے جائیں گے. تو حدیث میں ہے کہ ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق کی رفتار سے گزرے گا. جیسے جیسے عمل ہوں گے جی تو ایسی ایسی سپیڈ سے جائیں گے. تو فرمایا کچھ تو یوں گزر جائیں گے جیسے کہ بجلی کونتی ہے آسمان پہ، بجلی کی چمک، بس چلے گئے، پتہ ہی چلا. اور کچھ تیز رفتار گھوڑے، اس زمانے میں گھوڑے پھر اب آپ کار لگا دیں کہ تیز رفتار کار 100 میل کی 120 میل کی رفتار سے ایسے چلے جائیں گے. کوئی اس سے کم تیز رفتار، یعنی جیسا جیسا عمل ہوگا نا تو چلتے جائیں گے. کچھ تیز ہوا کی طرح جائیں گے اور کچھ جو بہت کمزور ہوں گے وہ گرتے پڑتے جائیں گے. سہارا تو ہوگا نا، ہاتھ سے پکڑ کے جانا، پاؤں رکھنے کی جگہ پاؤں رکھا تو ادھر گر گیا، تو ادھر ادھر کیا ہوگا؟ ادھر بھی لوہے کے آنکڑے چل رہے ہوں گے، ادھر بھی پل کے لوہے کے آنکڑے، آنکڑے کے معنی اس طریقے سے وہ لوہا ہوتا نا مڑا ہوا، وہ جو بوریاں کھینچنے کے لیے ہوتے نا یا رسنا. تو ایسے ایسے وہ زنجیریں چل رہی ہوں جیسے آپ کے یہ روڈ کھودنے والی بھی ہوتی ہے، وہ جاننے کے اس طرح سے بھی پل صراط کے ادھر بھی ادھر بھی. تو ادھر پاؤں رکھا تو دھڑام سے ادھر گزرا اور وہ آنکڑوں میں چھلم چھی پھینک اٹھے گا، خون بہتا ہوا. پھر پاؤں رکھے گا ادھر گر جائے گا، ادھر سے پھر وہ چھیل لے گا. تو کچھ اس طریقے سے بھی چلیں گے اور یوں چلتے چلتے ان کی سزا پوری ہو جائے گی، جن کی سزا یہی ہوگی. اور کچھ دھڑام سے جہنم میں گر جائیں گے مومن،
کہ جن کی سزا سخت ہے اور ان کو کچھ عرصہ جہنم میں رہنا ہے تو پاؤں رکھتے ہی نیچے، تو کافر لوگ تو ان کی تو پل کی بات ہی کیا ہوئی، یہ مومنوں کا حال ہے۔ تو حدیث میں یہ تفصیل بھی آئی ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر جہنم پر سے گزرنے والا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ بات تیرے رب پر لازم اور طے شدہ ہے کہ اسی طریقے سے اللہ گزار کے جنتیوں کو پار لے جائیں گے، یہ بات طے شدہ ہے، لازمی طور پہ طے شدہ ہے، یہ اس سے ضرور گزرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جب گزریں گے تو کیا ہوگا، وہی بات، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو متقی پرہیزگار تھے، یعنی گرنے سے بچا لیں گے، وہ گریں گے نہیں۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ہم ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ جو ظالم ہوں گے، کافر ہوں گے، گناہگار ہوں گے تو وہ گھٹنوں کے بل جہنم میں گر جائیں گے، اور جو متقی پرہیزگار ہوں گے ہم ان کو نجات دے کے پار پہنچا دیں گے، پر رستہ وہی ہے، گزرنا وہیں سے پڑے گا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انصاری ہیں، اور بیعت عقبہ کے شرکاء میں سے شاعر بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں، اسلام کی تعریف و توصیف میں اشعار بھی پڑھتے تھے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے۔ تو حضور کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مشہور شاعر تھے، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ باقاعدہ اشعار کے ذریعے سے اسلام اور پیغمبر اسلام کا دفاع کرتے تھے، اشعار کے ذریعے۔ تو خیر یہ گھر میں آتے تو رونے دھونے میں لگ جاتے، بیوی کہتی کہ عبداللہ آج جب آتے ہو روتے، جب آتے ہو روتے، کیا بات ہے؟ تو کہتے اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر ایک جہنم میں وارد ہونے والا ہے، آگے کچھ نہیں بتایا، اتنا بتایا کہ ہر ایک جہنم کے رستے سے جائے گا، آگے نہیں بتایا کہ پار ہوگا نہ ہوگا۔ تو بس ڈر یہی لگتا ہے خدا نخواستہ اس رستے سے گزرے کہیں اسی کے نہ ہو جائیں۔ حضرت میسر کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خوف کے مارے کہا کرتے تھے کاش ابو بکر درخت کا سبز پتا ہوتا جسے بکری چبا کر مینگنی بنا کر نکال دیتی، جسے اونٹ چبا کر مینگنی بنا کر نکال لیتا، کاش، کبھی کہتے کاش میں چڑیا ہوتا اور چگتا چگتا رہتا، کوئی حساب کتاب تو نہ ہوتا، لیکن حساب کی منزل کو عبور کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ اتنے بڑے لوگ ابو بکر صدیق جو انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا انسان ہے، اسی امت میں نہیں، کیونکہ یہ امت تو پچھلی امتوں سے افضل ہے، اور وہ اس امت کے سرخیل ہیں، تو وہ تو ساری انسانیت انبیاء کرام کے بعد جو ہے نا اس کے سرخیل ہے، وہ کتنے بڑے آدمی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کہیں صحن تو نہیں تھے لیکن کہیں باہر ہوں گے، مکانوں کے صحن تو زمانے میں نہیں تھے، تو رات کا وقت تھا، آسمان صاف تھا، ان گنت ستارے تھے، تو پوچھا کہ آپ کا کوئی ایسا خوش بخت بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں گی؟ ستاروں کے برابر ان کی گنتی کس کو پتا ہے؟ یعنی جیسے
ستارے انگنت ہیں تو کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں انگنت ہوں گی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، وہ عمر ہے کہ جس کی نیکیاں انگنت ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ابو بکر کا نام لیں گے، تو پھر آخر انہوں نے پوچھا پڑا کہ حضور پھر ابا جی کا؟ آپ نے میرا خیال سے جیسا کہ آپ ان کا نام لیں، آپ نے عمر کا نام لیا تو میرے والد کا عائشہ، تیرے والد، اس کی تو بات ہی نہ کر، وہ تو گنتی والی بات نہیں ہے۔ گنتی تو ستاروں کی بھی نہیں، لیکن تم نے گنتی کا نام لیا تھا تو میں نے کہہ دیا اس کی تو گنتی کی بات ہی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی نیکیاں حساب و کتاب سے باہر ہیں، اور جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر جس نے بھی احسان کیا تھا میں نے سب کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ یعنی کسی نے مجھ پر مال خرچ کیا، جسمانی خدمت کی، اور جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، لیکن میں نے کسی کا احسان چھوڑا نہیں، لیکن ابو بکر کا احسان اللہ چکائے گا۔ تو وہ اتنے نبوت کے محسن تھے، اور ان کی اتنی بے شمار نیکیاں، اور ایک ایک نیکی، حضرت عمر کی نیکیاں تو ستاروں سے زیادہ ہیں، حضور نے فرمایا، اور حضرت عمر اپنی اتنی ساری نیکیاں ابو بکر کی 2 نیکیوں پہ قربان کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے خود کہا ابو بکر اپنی 2 نیکیاں مجھے دے دیں اور میری ساری لے لیں۔ تو 2 کا ایک ہجرت کی رات غار ثور میں، وہ جو تنہا آپ حضور کی رفاقت میں تھے، اپنی قیمتی چادر پھاڑ کے سب سوراخ بند کیے، جھاڑو دیا اور بیٹھے اس طریقے سے، اور دعوت دی کہ آپ آرام فرمائیے۔ زانوں پہ آپ نے حضور نے سر رکھا اور آپ آرام فرمانے لگے، اور پہاڑ کے نیچے سے کندھے پہ اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچایا، اور پورا پیر بھی زمین پہ نہیں لگایا کہ دشمن نشانے قدم پہچان لے، پنجوں کے بل چلتے رہے۔ یہ چلنا نہیں، یہ کرامت ہے۔ آج ہم جوتا پہن کے بھی نہیں چل سکتے، آج جوتا پہن کے بھی غار ثور تک جانا مشکل جی، اور پنجے کے بل، جوتا تو نہیں ہوگا کرنا، پنجے کے بل ان لکیلے درخت پتھروں کے اوپر، اور نبوت کا بوجھ اٹھا کر یہی کچھ کر، پھر غار کی صفائی، پھر سب کچھ، پھر سلانا، اور پھر سانپ نے ڈسنا، زہر کا اثر، لیکن حرکت نہ کرنا کہ حضور کی نیند خراب نہ ہو جائے، شدت تکلیف سے آنسو ٹپکے تو حضور بیٹھ کے ابو بکر کیا ہوا؟ حضور ڈس لیا، قائل کر پاندر کیا، دولت تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو 3 راتیں وہاں رہے۔ حضرت نے کہا تیری وہی ایک نیکی میری ساری نیکیوں سے وزنی ہے، وہ دے دے، میری سب دے دے۔ ایک وہ رات، ایک وہ دن۔ کون سا دن؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، جو نئے نئے آئے تھے نا، انہیں کہا یہ تو نظام بگڑ گیا، یہ تو یہ ہو گیا۔ کچھ نظام زکات نہیں دیتے، کچھ بگڑی کیسا ہے، تو بڑی مشکلات۔ ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیا مرتدوں سے بھی لڑوں گا، اور جو زکات نہیں دے گا اس سے بھی لڑوں گا۔ صحابہ نے کہا ایک تو ہم حضور کی رحلت کا غم لیے ہوئے ہیں، خود بے جان ہیں، ہم جان ہی نہیں حضور کی جانے سے، اور دوسرا سب لوگ ڈھونڈیں تو آپ لڑائی کرتے تو اور فساد ہو جائے۔ حضرت عمر جیسے بہادر نے کہا ابو بکر صبر کیجیے، ابو بکر تنہا تلوار لی کہ اگر تم سارے کے سارے بھی نہیں آؤ گے تو میں تنہا ہی یہ فریضہ انجام دوں گا، تنہا ہی۔
حضرت عمر نے کہا کہ واقعی بات ہے کہ جو ہمت جو حوصلہ ابو بکر کا ہے وہ آج بڑے بڑے بہادروں کا بھی نہیں ہے. تو یعنی وہ آپ کا حوصلہ، وہ ہمت اور وہ جہاد کے لیے کمر باندھنا، وہ تنہائی کر میدان میں نکلنا، وہ دن آپ کا اتنا قیمتی ہے کہ میری ساری نیکیاں اس پہ قربان. تو ابو بکر صدیق تو بڑی شان کے ہیں. لیکن میں نے کہا آخرت کے محاسبے سے وہ بھی کہتے ہیں کاش میں کتا ہوتا بکری چبا لیتی، اونٹ چبا لیتا، کاش میں چڑیا ہوتا چپ کے اڑ جاتا، آخرت کا حساب تو نہ ہوتا. تو ایسے لوگ اگر آخرت کے محاسبے سے اتنے خوف زدہ ہیں تو ہم جیسے لوگ جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں تو فکر ہی نہیں. اور کسی کو کہتے اچھا جی دیکھی جائے گی، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی. دیکھی نہیں جائے گی، ابھی سے دیکھ لو. پھر کیا دیکھو گے؟ پھر کیا دیکھو گے؟ ابھی سے دیکھو تو کچھ کام بن جائے گا، پھر دیکھی تو دیکھی جائے گی، کچھ نہیں ہوگا. تو میں کہتا ہوں آج جو الٹی گنگا بہتی ہے کافروں کی بات نہیں، مومنوں مسلمانوں کی بات ہے. تو ہمارا رخ کدھر ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کتنی صفائی سے بات کو، دلائل سے بات کو بیان فرما رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ ٹس سے بس نہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جو کہتے ہیں تو خیر ارشاد فرمایا کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر یہ ہوگا کہ گزرنا تو جہنم کے اوپر سے لا محالہ سب کو ہے، لیکن ہم متقی لوگوں کو بچا لیں گے، پار کر لیں گے، اور ظالموں کو ہم الٹے منہ جہنم کے اندر ڈال دیں گے. یہ ہے نتیجہ. یہ آخرت کا بیان تھا. آگے ویڈیو ٹائم نہیں ہے، آگے کے لیے ٹائم نہیں، لیکن میں دوسری چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. اسلامی سال کا یہ کون سا مہینہ ہے؟ شکر ہے کہ اب آپ مہینے یاد رکھنے لگے ہیں، تاریخیں یاد رکھنے لگے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو ان مہینوں کو بھول بسر گئے. ہاں جی جنوری کا پتہ ہے، لیکن ماشاءاللہ نام بھی آپ نے ذکر کر دیا. یہ پوچھنے والا تھا دوسرا کس کا نام کیا ہے. تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ تھا محرم الحرام، جو بیت گیا، اور ہماری زندگی کا سفر بھی اتنا بیت گیا جی. اور ہم خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ نیا سال آیا، نئے سال کا استقبال کرو، خوش ہو جاؤ. یہ نہیں کہ زندگی کا ایک سال چلا گیا ہے غم کرو. اس لیے کہ کدھر جا رہے ہیں؟ بچپن کی طرف جا رہے ہیں یا تو خوش کس پہ ہو رہے ہیں؟ عمر کے کم ہونے پہ یا زیادہ ہونے پہ؟ خوشی تو زیادہ ہونے پہ ہونی چاہیے، اور ہماری الٹی کھوپڑی ہے کہ ہم عمر کے کم ہونے پہ خوش ہو رہے ہیں. سال گرہ مناتے ہیں، سال گرہ. اور کہ سال گرہ کیا ہے؟ سال گرہ، ایک سال زندگی کا گر گیا، کم ہو گیا، اور ہم خوش ہو گئے کہ ایک کاٹتے ہیں. یہ نہیں کہ زندگی کم ہو رہی ہے، اور روزانہ کم ہو رہی ہے. جب نماز پڑھ رہے تھے تو کیا بجے تھے؟ شروع کی تھی 8 بجے، اب 9:25 ہو گئے. تو زندگی کتنی کم ہوگی؟ 1 گھنٹہ 25 منٹ تو یہیں بیٹھے بیٹھے کم ہو گئی. 1 گھنٹہ 25 منٹ گرا، ہاں، اور جاتے جاتے اور گرا، وہ الگ 26 ہو گئے، 1 منٹ اور گرا. تو زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم خوف زدہ ہوں کہ اگلی منزل کے لیے جا رہے ہوں، لیکن ہم الٹے ہیں. قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا. قدم سوئے مرکز، پاؤں قبر کی طرف جا رہے ہیں. ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن نظر دنیا کی طرف ہے. ایک اسٹیشن اور لینا ہے، ایک دکان اور خریدنی ہے،
ایک ٹرک اور لینا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو ایسے مثالیں دے دی. تو ادھر دیکھیں جا رہے ہو تو الٹا معاملہ نہیں. تو بارہ نے کہا کہ سال کا ایک مہینہ گزر گیا اور دوسرا کون سا مہینہ ہے؟ سفر. اس کا نام سفر. سفر کو بھلا سفر کیوں کہتے ہیں؟ یہ میرا اور سوال ہے. نام تو آپ نے بتا دیا، اب یہ بتائیے کہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ صفر تو جانتے ہیں نا، صفر زیرو. تو عربی میں سفر کہتے ہیں ایمٹی، خالی خالی. تو اس مہینے کا یہ خالی پوری کیوں نام رکھ دیا؟ کہتے اس لیے کہ عرب کے لوگ جنگجو تھے، لٹیرے تھے، فسادی تھے. یہی ان کا پیشہ تھا، لوٹ مار، جنگ و جدال وغیرہ. سارا سال یہ دھندا چلتا تھا، لیکن 4 عزت والے مہینوں کی عزت پھر بھی وہ کرتے تھے، اور اس میں جنگ و جدال، لوٹ مار سب چھوڑ کے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، اور جو ان کا مشرکانہ طریقہ تھا عبادت کا وہ کرتے تھے، لیکن باقی دنگا فساد چھوڑ دیتے. عزت والے مہینے اللہ نے اس میں منع کیا. تو رجب تو کافی دور ہے وہاں سے، اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم تینوں اکٹھے ہیں. جب یہ تینوں گزرتے تھے تو سفر کے مہینے میں ہتھیار باندھ کے نکل جاتے تھے. پابندی ختم ہوگی، جاؤ جو بھی مشن ہے تمہارا لڑائی جھگڑے کا. تو گھر خالی ہو جاتے تھے مردوں سے. تو کہتے اس لیے اس مہینے کا نام رکھا گیا سفر. گھر خالی ہے، گھر خالی ہے. یہ تو اس کی وجہ تصویر ہوگی. ٹھیک ہے نا. دوسری بات تھوڑی سی کرتا ہوں اور پھر باقی ہوا تو اگلے پروگرام میں کر لیں گے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. صرف ایک حدیث آج تھوڑی سی، لیکن حدیث پڑھوں گا تو اس کے اندر بہت ساری باتیں بھی ہیں. میں صرف سنا دوں، باتیں نہیں کریں گے. تو لوگوں کا اس زمانے کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، معاذ اللہ سے معاذ اللہ. آفات اور بلیات اس میں نازل ہوتی ہیں، مصائب اور مشکلات اس مہینے میں آسمان سے آتی ہیں. تو کوئی اچھا کام شروع نہیں کرتے تھے، نہ شادی نہ بزنس، کچھ بھی اچھا کام نہیں کرتے تھے. برے کرو، اچھا کام، نہیں برکت ہی نہیں. اور یہ سفر کا مہینہ کچھ نہیں ہوگا. یہ ان کے دماغ میں تھا کہ سفر کا مہینہ کام کاج کا نہیں ہے، خیر و برکت کا نہیں ہے، سعادت مندی کا نہیں ہے. اسلام نے اس توہم پرستی کا خاتمہ کیا کہ یہ غلط نظریہ ہے کہ سفر کا مہینہ یا کوئی مہینہ یا کوئی دن یا کوئی وقت بے برکت ہے، منحوس ہے. قطعاً غلط ہے. سارے دن، سارے مہینے خیر و برکت کے، سارے اوقات خیر و برکت کے. جی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد رواہ البخاری اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا دیکھو 5 چیزوں کی، 5 نہیں، عدوہ، طیارہ، عامہ، سفر، 4 چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خیالی باتیں ہیں، توہم پرستی ہے، حقیقت سے تعلق نہیں. کیا کلا عدوہ، ایک تو ایک بیماری ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. بیماری میں تعدی ہونا نہیں، بیماری ایک سے دوسرے کو تجاوز نہیں کرتی. از خود بخود کسی بیماری میں یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو لگ جائے. کسی کی بیماری تو پر ہٹ، تجھے نزلہ ہے مجھے لگ جائے گا، نہیں.
تجھے فلانی بیماری ہے دور ہو جا مجھے لگ جائے گا، نہیں، کوئی بیماری، جب میں ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ خود بخود کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اللہ کے لگانے سے لگتی ہے، اللہ کے لگانے سے تو لگتی ہے، تاکہ ڈاکٹر حضرات مجھ پہ اعتراض نہ کریں نا، یہ تمہیں کیا پتا ہے، کئی بیماریاں متعدی ہیں، تو میں نے پہلے جان چھڑا لی کہ خود بخود، پر اللہ اگر لگائے تو لگتی ہے۔ یہ اس لیے میں نے کہا دیکھیے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے یا نہیں، یہ دنیا عالم اسباب ہے، ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے اللہ نے کوئی سبب رکھا ہے کہ یہ چیز ہوگی تو یہ ہو جائے گی، یہ چیز ہوئی تو یہ ہو جائے گی، یہ چیز ہوئی تو یہ ہو جائے گی، تو سبب سے مسبب پیدا ہوتا ہے، لیکن سبب اور مسبب کا خالق کو، سبب کس نے پیدا کیا اور مسبب کس نے پیدا کیا؟ اگرچہ مسبب سبب کے تھرو پیدا ہوا، پر کیا کس نے؟ تو ہر سبب سے مسبب پیدا اللہ کرتا، اگر وہ کسی سبب سے مسبب نہ پیدا کرے تو خود سبب سے مسبب پیدا نہیں ہوتا۔ یہ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، یہ مسلمان کا عقیدہ۔ اس کی مثال دیتا ہوں، نزلہ زکام کا سبب کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا بتاتے ہیں؟ نزلہ زکام، ارے بھائی سردی میں باہر جانا، ننگے سر جانا، پورا کپڑا پہن کے نہ جانا، ٹھنڈا پانی پینا ٹھنڈے موسم میں، یہ سبب ہے بیماری کا، بیماری کا سبب ہے، چاہے نزلہ زکام ہے چاہے کچھ بھی، یہ ایک بیماری کا ایک سبب ہے۔ کوئی باہر جاؤ تو اپنے آپ کو لپیٹ کے جاؤ ورنہ بیمار ہو جاؤ گے، سبب ہے۔ لیکن کئی دفعہ ہم اسی طریقے سے چلا جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ جاتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ از خود سبب سے مسبب پیدا نہیں ہوتا، ورنہ باہر قدم رکھتے ہی وہ بیماری ہو جاتی، لیکن کبھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ مسبب الاسباب اس وقت اس کا اثر نکال لیتے ہیں۔ آگ جلاتی ہے یا نہیں؟ جلاتی ہے نا۔ آگ میں جلانا کی ہے کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے، لیکن ابراہیم جلے تھے۔ اب دیکھو سبب تو موجود ہے، مسبب جو جلنا ہے وہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ آگ خود نہیں جلاتی، سبب بے شک ہے، جب آرڈر ہوتا ہے تو جلاتی ہے، اور جب آرڈر ہو کیا خبردار یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی اور سلامتی والا ابراہیم پر، یہ نہیں کہا بجھ جا، یہ نہیں کہا کہ اے آگ بجھ جا، نہیں، جلتی رہے، شعلے اڑتے رہے، انگارے سرخ ہوتے رہے، لیکن ابراہیم کو ٹچ نہیں کرنا، بال بھیگا نہیں کرنا، تیری روشنی ہوتی رہے، جلنے کی صفت استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مچھلی کسی کو نگل جائے تو بچے گا، سبب موت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں، حکم تھا کہ اس گرم تنور کے اندر اس کو سنبھال کے رکھنا، تیرا پیٹ تو گرم تنور ہے، اس کو نگلنا نہیں، اس کو ہضم نہیں کرنا، تو ہاضمے کی مشین بند کر دی اللہ نے مچھلی کی۔ تو بات سمجھ گئی آپ کو کہ دنیا عالم اسباب ہے، ہر مسبب کسی سبب سے وجود میں آتا ہے، لیکن خود نہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف بیماریوں کے مختلف اسباب ہیں، تو بعض بیماریوں کا سبب مریض کے پاس بیٹھنا ہے، یہ بھی اللہ نے ہی اس مرض میں یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ اس مریض کے پاس بیٹھے تو یہ مرض سبب ہے دوسرے کو لگنے کا، لیکن بات وہی ہے، اللہ چاہیں گے تو لگے گا، نہیں چاہیں گے تو بیٹھے رہو۔ کئی دفعہ بیٹھتے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ کہ
سے مسبب ہی نہیں موجود دنیا کا، آخر وہ سبب کہاں سے آیا؟ یعنی جس مریض کے پاس جانے سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ اس کے قریب نہ جاؤ، تو وہ کہاں سے بیمار ہو؟ اس کے پاس کہاں سے؟ وہ کسی مریض کے پاس تو نہیں ہے۔ تو معلوم ہے کہ بغیر سبب کے بھی اللہ کوئی چیز لگاتے ہیں اور پھر سبب کے بھی لگاتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔